السلام علیکم دوستو، یہ روٹی کا کلر دیکھو، خمیری روٹی ہے، یہ بہت مزے کی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ گھر میں یہ حلیم بنا ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے، حلیم، گھریلو حلیم دیکھیں، اچھا لگا ہے نا؟ اور روٹی کے دیکھ کے بھی آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دہی شریف ہے، دہی شریف، ٹھیک ہے، اور یہ پانی شریف ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، لیکن پیار محبت میں اور سارا، لیکن باتیں میں آج بہت سیریس کرنے والا ہوں، بہت سیریس باتیں کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جو کھانا میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ تو گیا ہے کھایا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو ایک انتہائی مخدوش صورتحال پیدا ہو رہی ہے نا، ایک بگڑتی جا رہی ہے صورتحال۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جج تماشا کر رہے ہیں، ججوں نے تماشا لگایا ہوا ہے نا، 6 ججوں کا تماشا، پھر بابر ستار کا تماشا، پھر عطر من اللہ کا تماشا، ججوں نے تماشا لگایا ہوا ہے نا۔ یہ آپ کے کیا خیال ہے کہ ماضی میں پہلے ایسے جج کرتے رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی یہ چل سکتے ہیں؟ بڑے لوگ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ سر جی یہ کیا بات ہے، ججوں کو کیسے زبان مل گئی ہے؟ یہ تو مولوی تمیز الدین سے لے کے اب تک یہ تو تلوے چاٹتے رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے۔ کتنی زیادتی ہوئی تھی شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ، جس نے نام لیا تھا، جس کی زندگی کو خطرہ تھا، اس کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا، اور آگے کوئی ثاقب ناصور اور کوئی نہیں بولے۔ اب یہ کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے کہا یار سوال تو یہ بڑا $1,000,000 کا سوال ہے کہ ججنو زبان کی میں لگ گئی ہے۔ جج کیسے عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کروا رہے ہیں، جو فوج کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، جس نے فوج کے اوپر حملہ کیا ہے، اس کو یہ کیسے پہلے تو نواز شریف نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، تو 4 سال تک اس کا ٹی وی پہ کوئی بندہ نام نہیں لے سکتا تھا۔ تو یہ تو ملزم سے مجرم بن گیا ہے، اور اس کو اب ساری سہولتیں دوبارہ مل رہی ہیں، اور یہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے۔ نئے نئے کیس اس کے اوپر خود اپنے کیے کی وجہ سے بنتے ہیں، کوئی بھائی جان مریم کے چچا نہیں بنا رہے کیس۔ تو یہ کیا بات ہے؟ تو جناب بڑے واقفان حال نے کہا ہے کہ جناب حالات اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے وکیل صاحب تم ہمیں سمجھا رہے ہو، حالات ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ میں نے صبح والی ویڈیو میں بتایا کہ کافی سوشل میڈیا پہ ہیں افواہیں تھیں کہ جناب ملٹری گشت کر رہی ہے لاہور میں، پنڈی میں، کینٹ میں، سیالکوٹ میں، ادھر ادھر۔ یہ کیا چکر ہے؟ یہ کوئی دال میں کالا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے۔ تو وہی پھر اسی طرح کے سوال آئے۔ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ پی ٹی آئی والے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ جناب فوج تقسیم ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہہ رہے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جناب یہ فوج تقسیم ہے، اور جج تو تقسیم ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ وہ پہلے ثاقب ناصور کے دور میں بھی تھے، پھر عطا بندیال نے واضح لکیر کھینچی ہوئی تھی۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کیوں جھک گئے ہیں، کیوں نرم پڑ گئے ہیں؟ ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کے بس ریٹائرمنٹ کے دن قریب آ گئے ہیں۔ ستمبر میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، جولائی، اگست، ستمبر، یہ 3 چھٹیاں، مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ سمجھ لو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم رہ گیا، اور یہ ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ کہا یہ جا رہا ہے دشمن کی طرف سے کہ جناب حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں اس کو مزید زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو جج پھڑک رہے ہیں نا، پہلے تو زندگی میں کبھی یہ نہیں پھڑکے،
ان کو تو جو لکھ کے دیا جاتا ہے وہ فیصلے سناتے تھے۔ نواز شریف کا فیصلہ آپ کے کیا خیال ہے اس جج بشیر نے اور ارشد نے خود کیا تھا؟ نہ انہوں نے کہا دستخط کرو، وہ لکھ کے لائے تھے فیض حمید اینڈ کمپنی، ٹھیک ہے؟ اور ابھی تک فیض حمید کو بھی کچھ نہیں ہوا، اور ابھی تک 9 مئی کے دہشت گردوں کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے حالات خراب ہیں بہت زیادہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت زیادہ حالات خراب ہیں۔ اور یہ فتنہ جس کام کے لیے آیا تھا نا، اس کا کام جاری ہے، اس ملک کو توڑنے والا اس کا کام جاری ہے۔ تو یہ اب کب سوچیں گے؟ اور یہی لوگ پی ٹی آئی والے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہ دیا گیا تو مشرقی پاکستان جیسا سانحہ ہو سکتا ہے، یہ کہتے ہیں نا۔ تو مشرقی پاکستان کے سانحے کو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یار ایوب خان دا قصور سی، یار نواز شریف دا ذوالفقار علی بھٹو دا قصور سی، یا خان دا سی، یا مجیب الرحمان دا سی، کس کا قصور ہے؟ ڈسکس کرتے ہیں نا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا، وہ وزیر اعظم پہ ہوتی ہے، عہدے کی وجہ سے۔ اس کو چاہیے وہ ان حالات کو دیکھے اور اس کو صحیح طریقے سے اس کا حل کرے، کیونکہ جو نفع نقصان ہوگا، کوئی مارشل لا لگتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو کس کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا جی؟ سب سے زیادہ گرفتاری تو وزیر اعظم کی پہلے کی جاتی ہے تاکہ یہ بولے نہیں۔ تو اس سے پہلے ضروری نہیں کہ یہ ذرا رابطے کلوز کر لیں۔ آل پارٹیز کانفرنس ہو سکتی ہے۔ آرمی کے ساتھ عمران خان جب تھا نا، روزانہ کی بنیاد پہ میٹنگ ہوتی تھی، اور عمران کا یہ ویو ہوتا تھا کہ میں باجوہ سے ملاقات کرتا ہوں نا تو اپوزیشن پہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ روزانہ ملاقات ہوتی تھی، روزانہ چیف آف آرمی سٹاف روزانہ عمران خان کو کبھی کھلے لان میں بیٹھے ہیں، کبھی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں، کبھی۔ تو اس کے اوپر وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے اور اس کو ملاقات کرنی چاہیے۔ پہلے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو حکومتی ٹیم ہے نا، اس کی بہت کمزوریاں جا رہی ہیں۔ وہ جیل میں بیٹھ کے بھی ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ باہر بیٹھ کے تگڑا وکیل نہیں کر سکتے کہ جو اس کی ضمانتوں کی مخالفت کرے۔ جتنی عمران کی ضمانتیں ہوئی ہیں نا، اس میں سے اپیل کسی گورنمنٹ نے، حکومت نے اپیل نہیں کی کہ ہم سپریم کورٹ میں اپیل کر دیں، ہم یہ 190 ملین کا ہوا ہے تو صبح اعلان کریں کہ ہم جی صبح اپیل کریں گے، یہ سائفر کیس ہے، فلانا ہے۔ حکومت چپ ہے، گہری خاموشی ہے۔ وہ اکثر میں لطیفہ آپ کو سناتا ہوں نا، یہ حکومت کسی ضروری کام کے سلسلے میں سو رہی ہے۔ یہ حالات ہیں۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں۔ بظاہر اس حکومت کے آنے سے کوئی بڑی واضح خوشی محسوس نہیں ہو رہی، کیونکہ سب سے پہلے تو مسلم لیگ نون کے اندر رولا پڑ گیا جی کہ آنا نواز شریف نے تھا، آیا شہباز شریف ہے، سجی دکھا کے کھبی انہوں نے ماری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے بڑا تو یہ ہے۔ تو ادھر مایوسی ہوئی ہے۔ پھر شہباز شریف صاحب حالے بھی منتیں کر رہے ہیں، بلاول آجا حکومت ہے، بلاول آجا حکومت ہے۔ اس کو کوئی کانفیڈنس ہی نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نون لیگ کا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی کانفیڈنس شہباز شریف کو ابھی تک نہیں ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں اور میں نے یہ ملک چلانا ہے۔ اس دن کہہ رہے تھے ہم سعودیہ کی قیادت میں پاکستان بڑی ترقی کرے گا۔ او بھائی قیادت تو آپ کی ہے، سعودیہ کی قیادت کدھر آ گئی؟ بیان تو صحیح دے دیا کرے۔ پاکستان سعودی عرب کی قیادت میں ترقی کرے گا، یہ جملہ ٹھیک ہے؟ بھائی پاکستان اپنی قیادت میں ترقی کرے گا، ان کی ویسے امداد حاصل ہے۔ کل کو آپ کو چین کی ملے گی تو آپ کہیں گے چین کی ترقی کرے گا، غلط ہے، ٹھیک ہے؟ حالات خراب ہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ اور کل عمران خان کی جو سپیچ ہے وہ کیا گل کھلاتی ہے۔ آج ایک کیس میں عمران کی ضمانت ہوئی ہے، دوسرے میں وہ بری ہوا ہے۔
اور انہوں نے ضمانتیں شمانتیں ساری مکمل کر لی ہیں اور اس دہشت گرد تنظیم کا پارٹی کا یہ سر کچلنے میں ناکام ہوئے ہیں ناکام ہوئے ہیں ناکام ہوئے ہیں۔ یہ جی ہمارے سارے دوست آئے ہیں گروپ لائف انشورنس کی کیس جو 4-5 سال پہلے ہم نے دائر کیے تھے وہ الحمدللہ لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اسلام آباد میں اس کی 28 مئی کی ڈیٹ لگ گئی ہے جسٹس میاں گل اورنگزیب کے پاس۔ تو یہ جو پنجاب کے ہمارے دوست ہیں ادھر بھی 5 ججز کے بینچ کا آرڈر ہو گیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی مہینے یا اگلے مہینے لگ جائے۔ تو جو دوست اور سن رہے ہیں بے شک وہ بھی جلدی جلدی اپنا نام اس لسٹ میں شامل کرانا چاہیں تو ان کو پھر لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ یہ فیصلہ ہو جائے گا تو ان کو کیس بھی کرنا پڑے گا اور پھر 4-5 سال انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ آپ تمام دوستوں کا شکریہ جی، آپ یہاں تشریف لائے ہیں منصف لا چیمبر میں، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے دعا کو ہے کہ اللہ تعالی ہم کو کامیاب کرے۔ ٹھیک ہے، آپ کی کامیابی ہماری ٹھیک ہے۔